السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین میں میکرو اکنامک پالیسی ریگولیشن اور کنٹرول میں مسلسل مضبوطی جاری۔ نئے دور میں چین کی حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کی حکمت عملی کا اجرا۔ اسرائیلی وزیراعظم کی جانب سے فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کا اعادہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سال 2023 میں چین کی معیشت نے قابل ذکر نئی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور میکرو پالیسی ریگولیشن اور کنٹرول میں مسلسل اضافہ کیا گیا ہے۔ 2023 میں حقیقی معیشت کے لیے 22 ٹریلین یوان سے زائد قرض فراہم کیے گئے، جبکہ نئے ٹیکس اور فیس میں کٹوتی، ٹیکس ریفنڈ اور مؤخر کی مالیت 2.2 ٹریلین یوان سے تجاوز کر گئی، جس سے لوگوں کے بہتر معاش کو یقینی بنایا گیا ہے۔ چینی وزارت خزانہ کے محکمہ محاصل کے ڈائریکٹر جیا رونگ اے نے کہا کہ 2023 میں 70 سے زائد ترجیحی ٹیکس پالیسیوں کو بہتر بنایا گیا اور ان میں سے زیادہ تر کو براہ راست 2027 تک کے اختتام تک توسیع دی گئی۔ ٹیکس اور فیس میں کمی کی مختلف پالیسیاں اور اقدامات مؤثر رہے ہیں، جنہوں نے سماجی توقعات کو بہتر بنانے، معاشی کارکردگی کی مجموعی بہتری میں مدد فراہم کرنے اور اعلیٰ معیار کی معاشی ترقی کو فروغ دینے میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ چین کی نیشنل فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹری کے ڈپٹی ڈائریکٹر زنگ گانگ نے کہا کہ متعلقہ شعبوں میں قرضوں کے تناسب کو نمایاں طور پر بہتر بنایا گیا ہے، جس نے بڑی حد تک مارکیٹ کے اعتماد کو بحال کرنے میں بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، جو 2023 میں چین کی معاشی بحالی کے لیے ایک بنیادی محرک قوت بھی ہے۔ چینی وزارت خزانہ کے قدرتی وسائل اور ماحولیات کے محکمہ کے ڈائریکٹر گاؤ چنشنگ نے بتایا کہ پچھلے 5 سالوں میں فضائی، آبی اور مٹی کی آلودگی کی روک تھام اور کنٹرول کے لیے تقریباً 300 بلین یوان مختص کیے گئے ہیں، جن کی اوسط سالانہ ترقی کی شرح 9% سے زائد ہے، جو خوبصورت چین کی تعمیر کے لیے ایک ٹھوس مالی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ 2023 میں چین کی مرکزی حکومت نے ماحولیاتی تحفظ اور سبز اور کم کاربن ترقی کے لیے 464 بلین یوان مختص کیے۔ چین کی وزارت حیاتیات و ماحولیات نے حال ہی میں ملک میں حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے حکمت عملی اور ایکشن پلان 2023 تا 2030 جاری کیا۔ ایکشن پلان میں کہا گیا ہے کہ 2030 تک زمینی وسائل، آبی وسائل، کمزور ساحلی اور سمندری ماحولیاتی نظام کا کم از کم 30% مؤثر طریقے سے بحال، محفوظ اور منظم کیا جائے گا۔ ملک کے کل زمینی رقبے میں نیشنل پارکس پر مبنی نیچر ریزروز کا تناسب تقریباً 18% ہوگا اور زمینی ماحولیاتی تحفظ پر مبنی ریڈ لائنز کا رقبہ زمینی رقبے کے 30% سے کم نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ سمندری ماحولیاتی تحفظ پر مبنی ریڈ لائن کا رقبہ 150,000 مربع کلومیٹر سے کم نہیں ہوگا۔ دریائے یانگسی میں آبی حیات کے بقا انڈیکس کو بہتر بنایا جائے گا۔ جینیاتی وسائل اور ڈیجیٹل سیکوینس انفارمیشن اور اس سے متعلق روایتی علوم کے استعمال سے پیدا ہونے والے فوائد کو مساوی اور منصفانہ طور پر شیئر کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے مقامی وقت کے مطابق 20 تاریخ کو ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے امریکہ سے فلسطینی ریاست کے قیام پر رضامندی کا عہد نہیں کیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے اس دن ایک بیان جاری کیا، جس میں اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ نیتن یاہو نے امریکی صدر بائیڈن سے وعدہ کیا تھا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کا امکان موجود ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بائیڈن کے ساتھ کال کے دوران نیتن یاہو نے اپنے مستقل موقف کا اعادہ کیا کہ فلسطینی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے خاتمے کے بعد اسرائیل کو غزہ کی پٹی پر جامع سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھنا چاہیے تاکہ غزہ کی پٹی سے اسرائیل کو مزید کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ امریکی حکومت نے 19 تاریخ کو ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ بائیڈن کی نیتن یاہو کے ساتھ اسی روز فون پر بات ہوئی اور دونوں فریقوں نے اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بناتے ہوئے 2 ریاستی حل کے نفاذ پر تبادلہ خیال کیا۔ عالمی برادری کا عمومی خیال یہی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل کا واحد راستہ 2 ریاستی حل کے نفاذ میں مضمر ہے، یعنی 1967 کی سرحدوں پر مبنی ایک آزاد مملکت فلسطین کا قیام جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو، مکمل خود مختاری کا حامل ہو، تاکہ بنیادی طور پر اسرائیل اور فلسطین کے لیے پرامن بقائے باہمی کا حصول یقینی بنایا جا سکے۔
مقامی وقت کے مطابق 21 جنوری کو اسرائیلی دفاعی افواج نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ جنوبی غزہ کی پٹی میں ایک آپریشن میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہوا۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے زمینی فوجی آپریشن کے آغاز سے اب تک 195 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ 20 جنوری کے صبح غزہ کی پٹی کے محکمہ صحت کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کو فلسطین اسرائیل تنازع کے موجودہ دور کے آغاز کے بعد سے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے فوجی آپریشن میں 24,927 فلسطینی ہلاک اور 62,388 زخمی ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں 165 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ 21 جنوری کو ترک وزیر خارجہ حکان فدان نے حماس کے سیاسی بیورو کے چیئرمین ہانیہ سے ملاقات کی۔ فریقین نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی جلد از جلد تکمیل، انسانی امداد میں اضافے اور قیدیوں کی رہائی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ادھر غیر وابستہ تحریک کا 19واں سربراہی اجلاس 20 جنوری کو یوگینڈا میں اختتام پذیر ہوا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اختتامی تقریب میں غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین اسرائیل تنازع کے نتیجے میں شہری ہلاکتوں کی تعداد غیر معمولی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے کہ اس تنازع کو خطے سے باہر پھیلنے سے روکا جائے۔ چائنا میڈیا گروپ کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں ایک ہسپانوی ماہر نے کہا کہ بحیرہ احمر کے حوالے سے یورپی یونین کے ممالک کا رویہ یکساں نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ مغربی ممالک مشرق وسطیٰ کے صورتحال کے معاملے پر حقیقی معنوں میں متحد نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بحیرہ احمر کی بگڑتی ہوئی صورتحال یورپی معیشت پر نمایاں اثرات مرتب کرے گی۔ ہسپانوی ماہر معاشیات یوجینیو لوپیز نے کہا کہ یورپی ممالک خود کو امریکی فوج کے کمان میں نہیں رکھنا چاہتے۔ بحیرہ احمر کے آپریشن میں صرف برطانیہ اور امریکہ ہی متحد ہیں، جبکہ دوسرے ممالک کی اپنی اپنی پوزیشن ہے۔ یورپی یونین کے 27 رکن ممالک ہیں جو مختلف سیاسی نظام اور سفارتی حکمت عملی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہسپانوی میڈیا میں شائع ہونے والی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق بحیرہ احمر کے علاقے میں تنازع کی توسیع سے جہاز رانی کی لاگت میں اضافہ ہوا ہے، جس کا ایشیا اور یورپ کے درمیان بحری تجارت پر اہم اثر پڑا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق بحیرہ احمر کے علاقے میں تنازع کا اسپین کی تجارت پر اثر 135 ارب یورو تک پہنچ سکتا ہے، اور اسے اسپین میں افراط زر میں تیزی آنے کی توقع ہے۔ ہسپانوی ماہر معاشیات کا خیال ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے حملوں کی وجہ سے بحیرہ احمر کے خطے میں تنازعات میں اضافہ ہوا ہے، جس نے عالمی بحری تجارت کو بھی شدید متاثر کیا ہے اور درآمدی و برآمدی تجارت کی لاگت میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ مقامی وقت کے مطابق 20 جنوری کو سلوواکیہ کے وزیراعظم رابرٹ فیکو نے ملکی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کرتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو وہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کے خلاف ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے تصدیق کی کہ وہ 24 جنوری کو یوکرین کے وزیراعظم ڈینس شمیگل سے ملاقات کے لیے یوکرین جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس دورے کا ایک مقصد یوکرین کے لیے مزید امدادی پیکیج کی پیشکش ہے، لیکن وہ شمیگل کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کو روکیں گے اور ویٹو کریں گے۔ رابرٹ فیکو نے مزید کہا کہ شمیگل پر یہ بھی واضح کیا جائے گا کہ سلوواکیہ کی حکومت آئندہ یوکرین کو ہتھیار فراہم نہیں کرے گی۔ شمالی کوریا کے وزارت خارجہ نے 20 تاریخ کو ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے جلد شمالی کوریا کے دورے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا کی وزیر خارجہ چوئے سون ہوئی کی قیادت میں ایک سرکاری وفد نے 15 سے 17 جنوری تک روس کا سرکاری دورہ کیا۔ دونوں فریقوں نے جزیرہ نما کوریا اور شمال مشرقی ایشیا جیسے علاقائی اور عالمی مسائل پر گہرائی سے تصویراتی بات چیت کی اور اتفاق رائے پایا۔ فریقین نے شمالی کوریا اور روس کے بنیادی مفادات کے تحفظ اور خود انحصاری اور انصاف پر مبنی ایک نئے کثیر قطبی عالمی نظام کے قیام کے لیے تصویراتی اور تکنیکی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روسی صدر پوتن نے ایک بار پھر شمالی کوریا کے چیئرمین کم جونگ ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مناسب وقت پر پیانگ یانگ کا دورہ کرنے کی دعوت دی اور جلد از جلد شمالی کوریا کا دورہ کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔